اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنے میں چند اہم باتوں کی وضاحت۔ نماز استخارہ کرنے میں چند باتیں اہم ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ استخارہ کرنے میں علماء حقانی اور بزرگان دین نے چند اہم باتوں کی وضاحت فرمائی ہے، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 1، استخارہ کے لیے نفل پڑھنے میں رات کی یا بعد عشاء کی کوئی قید حدیث پاک میں نہیں ہے، لہٰذا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جو وقت نوافل کی ادائیگی کے لیے ممنوع یا ناجائز نہ ہوں، نوافل ادا کر کے دعا کر لیں۔ نمبر 2، استخارہ خود کریں۔ اکثر لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں اور عاجزی کے طور پر کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم سب گناہ گار ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر پھر بھی ہو جائے تو دوبارہ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کریم ہے، اور کریم کا معنی محدثین نے لکھا ہے وہ ذات جو بغیر استحقاق اور بلا قابلیت کے دے۔ لہٰذا اپنی نالائکی، نااہلیت اور گناہوں کے باوجود یا کریم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور شیطان کے اس بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں کہ ارے تیری دعا کیا سنیں گے، تیرا منہ اس قابل کہاں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اپنا منہ اور اپنے گناہ نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کرم دیکھیں اور استخارہ خود ہی کریں۔ نمبر 3، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ استخارے کا عمل کرنے کے بعد خواب میں جواب آئے گا یا حل معلوم ہوگا، بلکہ صرف اور صرف حالات پر نظر رکھیں کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا اس کی موافقت میں حالات بن رہے ہیں یا کام میں کوئی رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ پھر بڑوں سے مشورہ بھی کر لیں۔ پھر ان سب نوعیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ دل کس بات پر جم رہا ہے، اس کے موافق عمل کریں۔ اگر ایک بار اس عمل سے کسی بھی صورت پر دل نہ کھلے تو بار بار استخارہ کرتے رہیں اور کام شروع کر دیں۔ کام میں رکاوٹ آ رہی ہے یا کام نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ کام میں خیر نہیں۔ مسنون طریقے سے استخارہ کریں۔ ان کے علاوہ جتنے طریقے لوگوں میں رائج ہیں وہ سب خلاف سنت ہیں، مثلا رخ مڑ جائے گا، پاؤں ہل جائے گا وغیرہ، لہٰذا سنت طریقے پر اکتفا کریں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لیے کہ بندے کے استخارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں، اور جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، دل کی مطابقت نہیں ہے، دل کے مطابق نہیں ہوا ہے، تو اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا، اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ استخارہ کے ساتھ مشورہ کا بھی اہتمام ہو۔ مشورہ استخارہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دیندار، تجربہ کار، رازدار لوگوں سے مشورہ ضرور کریے۔ جس قسم کا بھی کام ہو، اس فن اور اس شعبہ کے ماہر لوگوں سے مشورہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔